جب میں بھکارن بن کر لندن کی سرد رات میں ایک بیگ کے ساتھ سڑک پر بیٹھی تھی، میرے کروڑ پتی بچوں میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں اپنایا۔ میرے بڑے بیٹے کی لندن میں کئی جائیدادیں تھیں، میری بیٹی ایک کامیاب ڈاکٹر تھی، لیکن جب میں بے گھر ہوئی تو کسی نے بھی مجھے پناہ نہ دی۔ مگر پھر اس وقت میرا کھوٹا سکہ میرے کام آیا، اور ایک ایسا خفیہ لفافہ مجھے ملا۔ اس کے اندر جو تھا اس نے میرے بچوں کی حقیقت دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یہ الفاظ ہیں شمائلہ بیگم کے، جو کہ کبھی مشرقی لندن کے ایک چھوٹے مگر خوشحال گھر میں رہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ والدین اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر خواہش قربان کر دیتے ہیں، اپنی ہر خوشی کو پیچھے چھوڑ کر بچوں کی خوشیوں کو آگے آگے رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہی بچے بڑے ہو کر والدین کو ٹھکرا دیں تو ان والدین کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ آج یہی سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ شمائلہ بیگم کے ساتھ بیتا۔ شمائلہ بیگم یہاں پہ مشرقی لندن کے ایک چھوٹے لیکن ایک ہیپی فیملی میں رہتی تھی۔ اس کے شوہر حاجی عمران پاکستان سے برطانیہ آئے تھے اور انہوں نے برسوں یہاں پر ٹیکسی چلائی، اور ایک چھوٹی سی کریانے کی ان کی دکان بھی تھی، جو کہ یہ لوگ دونوں میاں بیوی مل کر چلاتے تھے، اور انہوں نے محنت کر کر کے اپنی زندگی یہاں پر بنائی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا وقاص، جو کہ بعد میں ایک کامیاب پراپرٹی ڈیولپر بن گیا۔ درمیانی بیٹی ڈاکٹر مریم، جو کہ NHS میں ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھی، بڑی کامیاب ڈاکٹر تھی وہ یہاں پر، اور ڈھیر سارا پیسہ بھی کما رہی تھی۔ اور اس کا چھوٹا بیٹا تھا جی بلال، جو کہ ایک تعمیراتی کمپنی میں مزدوری کا کام کرتا تھا۔ وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کبھی زندگی میں اتنا کامیاب ہو سکا۔ شمائلہ بیگم کو اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی پہ بڑا فخر تھا کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں، جبکہ اپنے چھوٹے بیٹے بلال کو وہ اپنا کھوٹا سکہ کنسیڈر کرتی تھی۔ شمائلہ بیگم اور اس کے شوہر ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہماری اصل دولت پیسہ نہیں ہے، بلکہ ہماری اصل دولت ہمارے بچے ہیں۔ اب جی انہوں نے وقاص کی جب یونیورسٹی کی فیس کے لیے اپنی ساری جمع پونجی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ لگا دیا، اور اسی طرح سے جب مریم نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو انہوں نے دکان پر ایکسٹرا ٹائم کرنا شروع کر دیا۔ دن رات یہ لوگ کام کرتے تھے کہ کسی طرح سے مریم جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے۔ اب جی وقاص اور مریم دونوں بڑے ہی ڈیمانڈنگ تھے۔ کبھی ان کی کوئی فرمائش ہوتی تھی، اب ہماری یہ فیس دے دی جائے، اب ہم نے فلان ٹرپ پہ جانا ہے، اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اب یہ خرچہ تو اب وہ خرچہ۔ لیکن صرف بلال تھا جس نے کبھی بھی اپنی ماں شمائلہ بیگم سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ امی جو میرے نصیب میں ہوگا اللہ دے دے گا۔ اب جسی طرح سے وقت گزرتا گیا، وقاص اور مریم زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ وقاص نے کروڑوں پاؤنڈز کے منصوبے شروع کر دیے اور مریم نے ایک بڑا گھر بھی لے لیا، جبکہ بلال ابھی بھی اپنی پرانی وین میں کام پر جایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن جی شمائلہ بیگم کے شوہر کو دل کا دورہ پڑا، اور ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ علاج بڑا ہی مہنگا تھا۔ نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ UK میں علاج جو ہے وہ فری ہے، لیکن یہاں پہ کیو سسٹم بہت ہی لمبا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھی ہمیں کیو میں لگنے کا اگر ہم انتظار کریں گے تو اتنی دیر میں تو میرا شوہر نکل جائے گا۔ تو جی اس نے پرائیویٹ انشورنس کروائی، اور پرائیویٹ ان لوگوں نے اپنا جو تھا وہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ اب پرائیویٹ ٹریٹمنٹ UK جیسے ملک میں رہتے ہوئے بڑا ہی مہنگا ہوتا ہے، اس کے لیے جی اب شمائلہ بیگم نے قرضہ لے لیا۔ گھر جو تھا وہ اس نے اپنا گروی رکھوا دیا، وہ گھر جو کہ اس نے بڑی ہی محنت کے ساتھ بنایا تھا، اور اس کو بڑی ہی مشکل سے ان لوگوں نے بینک کے قرضے جو تھے مورگیج وغیرہ پے کر کے اس کو فری ہولڈ کیا تھا۔ اب وہ پھر سے لون لینے کے لیے شمائلہ بیگم کو وہ گھر بینک میں گروی رکھنا پڑا، اور اس کے بدلے جو اس نے لون لیا اسے اپنے شوہر کا علاج کروایا ہے۔ لیکن جی اب قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند سال کے بعد شمائلہ بیگم کے شوہر حاجی عمران اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کے جانے کے بعد شمائلہ بیگم کی دنیا ویران ہو گئی۔ شمائلہ بیگم بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس کا قرض جو تھا وہ بڑھتا گیا، کیونکہ انٹرسٹ پہ قرض لیا ہوا تھا، یہاں تک کہ بینک نے اب اس کا گھر جو تھا اس کو سیل کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کا گھر ان لوگوں نے جو تھا اس کو سیل کر دیا۔ اب جس گھر کی ہر اینٹ میں اس کی محنت شامل تھی وہ صرف چند کاغذات کے بدلے اب شمائلہ بیگم سے چھین لیا گیا تھا۔ جب اسے گھر خالی کرنے کا نوٹس ملا تو اس نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے وقاص کو فون کیا۔ شمائلہ بیگم نے اپنے بیٹے وقاص کو بتایا کہ میں بڑی ہی مشکل میں ہوں۔ اب جی وقاص یہ سن کے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ امی اس وقت میرے سارے پیسے جو ہے
وہ پروجیکٹس میں لگے ہوئے ہیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب جی شمائلہ بیگم سمجھ گئی کہ اس کے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی اس کے گھر میں اپنی ماں کے لیے کوئی جگہ تھی۔ پھر جی شمائلہ بیگم نا اپنی بیٹی مریم کے گھر چلی گئی اور اس کو بتایا کہ میرا گھر جو ہے نا وہ اب بینک نے اس کو لے لیا ہے اور مجھے اب جو ہے وہ میں بے گھر ہو گئی ہوں۔ تو جی مریم نے آگے سے اس کو یہ کہا کہ امی آپ یہ میرے سے نا 20 پاؤنڈ پکڑیں، آپ ٹیکسی کروائیں اور کسی کیئر ہوم میں چلی جائیں۔ یہاں پہ برطانیہ میں نا بڑی اچھی سہولتیں ہوتی ہیں، میرے گھر میں بزی ہوتی ہوں، سارا دن میں جاب پہ ہوتی ہوں اور آپ کے لیے نا ذرا مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی کیئر ہوم میں چلی جائیں۔ اب جی وہ 20 پاؤنڈ پکڑتے ہوئے نا شمائلہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے اور جی وہ اپنا سا منہ لے کے نا اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب جس دن نا گھر یہ خالی کروانا تھا نا، اس دن اس نے اپنا سارا سامان جو تھا شمائلہ بیگم نے صرف 2 بیگوں میں رکھ لیا، چند کپڑے، اور اس کی پوری زندگی کی کمائی جو تھی نا اب ان 2 بیگوں میں سما کر رہ گئی تھی۔ تب جی اس کو جو تھا نا وہ بلال، وہ اس وقت اپنی ماں کے پاس آیا، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ اس طرح سے ماں کا گھر جو ہے نا وہ اب بینک نے لے لیا ہے اور اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ بلال اپنی اسی پرانی سی ویگن کو لے کر آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ امی میرا گھر چھوٹا ہے مگر آپ کے لیے ہمیشہ وہاں پر جگہ ہے۔ اب جی شمائلہ بیگم بڑی اندر سے شرمندہ ہوئی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ تو میرا کھوٹا سکہ تھا جس کے کہ میں نے کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا، اس کو میں کسی گنتی میں ہی نہیں گنتی تھی، اور آج وہی بیٹا جب میں بے گھر ہوئی ہوں تو مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ اور شمائلہ بیگم اپنے بیٹے بلال کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا فلیٹ 2 کمروں کا تھا۔ اب جی ایک کمرے میں بلال اور اس کی بیوی عائشہ رہتے تھے اور دوسرے کمرے میں ان کی چھوٹی سی بیٹی ہنا رہتی تھی۔ اب ان لوگوں نے نا اس چیز کو بالکل بھی نہیں سوچا کہ ماں کہاں پر رہے گی۔ انہوں نے اس کے لیے نا جو یہ لیونگ روم ہوتا ہے نا یہاں پہ UK میں، وہاں پہ ان لوگوں نے اس کے لیے بستر لگا دیا، صوفے کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور وہ رات جو تھی نا وہ شمائلہ بیگم کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ رات تھی۔ اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہو گئی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کے امیر بچوں کے بڑے بڑے گھروں میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ نہیں تھی، جبکہ اس کے غریب بیٹے کے گھر میں، چھوٹے سے گھر میں اس کے لیے اتنی ڈھیر ساری جگہ تھی۔ چند ہفتوں کے بعد نا اب اس کے بلال کے حالات مزید بگڑنے شروع ہو گئے۔ بلال کو جو تھا وہ کنسٹرکشن کے کام میں چھوٹی موٹی بس وہاں پہ مزدوری ہی کر رہا تھا، اور یہ اس کی پرماننٹ جاب نہیں تھی، بلکہ یہ کام اسی طرح ہوتا ہے کہ کبھی مل گیا تو کبھی نہ ملا۔ اب جی بلال کو جو تھا نا وہ اس کی جاب سے ان لوگوں نے فارغ کر دیا، کام چونکہ کم ہو گیا تھا کنسٹرکشن کا، تو اس لیے ان لوگوں نے اس کو فارغ کر دیا۔ اور جی بجلی کا بل اس کا نا کافی جمع ہو گیا تھا، فریج بھی اس کا خالی ہو چکا تھا، لیکن بلال نے اپنی ماں کو ایک لفظ نہیں کہا کہ اس کے آنے کی وجہ سے خرچہ بڑھ گیا ہے یا دس اینڈ دیٹ کوئی ایسی بات۔ اب جی ایک شام نا اس نے یہ شمائلہ بیگم نے خود دیکھا کہ اس کی بیوی عائشہ خاموشی سے نا اپنے ہاتھوں سے اپنی شادی کی انگوٹھی اتار رہی تھی۔ اب شمائلہ بیگم نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو، اور اس سوال پہ نا عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا کہ امی ہنا بیمار ہے، دوائی لانی ہے، گھر میں راشن بھی نہیں ہے۔ اور یہ سن کر نا بلال نے اپنی ماں کے سامنے نظریں جھکا لی کہ میری ماں کیا کہے گی کہ میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس کھانا لانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اور بلال نے پھر آگے سے یہ کہا کہ میں کل یہ انگوٹھی جو ہے نا اس کو سیل کر دوں گا اور 1 مہینے کا راشن جو ہے نا وہ میں لے آؤں گا۔ یہ سن کے نا اب شمائلہ بیگم کا دل ٹوٹ گیا، وہ پوری رات روتی رہی، یہ سوچ کر کہ جس بیٹے کو ہم نے سب سے کم دیا تھا آج وہی کھوٹا سکہ میرے کام آ رہا ہے، وہی آج سب سے زیادہ قربانی دے رہا ہے۔ مگر اگلے ہی دن جو تھا نا وہ اللہ کی کرنی ایک ایسی ہوئی کہ ان کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آ گیا۔ شمائلہ بیگم اپنی جس دکان کو چلاتی تھی نا، جس دکان کو ان لوگوں نے مریم کی پڑھائی کے لیے پھر بعد میں سیل بھی کر دیا تھا تاکہ مریم ڈاکٹر بن جائے، اب جی اس دکان پہ نا ان کے پاس ایک پاکستانی خاتون کام کیا کرتی تھی جو کہ وہاں پہ شیلفیں وغیرہ ان کو ریفل کیا کرتی تھی۔ اب جی اگلے دن نا کیا ہوا کہ شمائلہ بیگم کے پاس نا وہی اس کی ورکر پرانی سی پاکستانی خاتون وہ آئی جو کہ پرسوں پہلے اس کی دکان پہ کام کیا کرتی تھی، اور اس کے پاس آ کر شمائلہ بیگم کے پاس اس نے یہ کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک لفافہ ہے، میں آپ کو کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی لیکن آپ مجھے کہیں نہیں ملی، آج اچانک سے آپ مجھے سڑک پر مل گئی ہیں۔ اس عورت نے شمائلہ بیگم کو یہ کہا کہ باجی آپ کے مرحوم شوہر کی نا ایک چیز میرے پاس ہے جسے کہ میرے پاس یہ امانت تھی، میں آپ کو لوٹانا چاہتی ہوں۔ لفافے میں نا اب ایک بینک ٹرسٹ کی دستاویزات تھیں
اور یہ جو سرمایہ کاری تھی نا، جو انویسٹمنٹ تھی، یہ شمائلہ بیگم کے شوہر نے کئی ایک سالوں پہلے کیے تھی، اور اب اس کی موجودہ مالیت جو تھی نا اس کمپنی کی، وہ تقریباً کوئی 2 ملین پاؤنڈ ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر نا اب شمائلہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً ایک وکیل کے پاس گئی۔ تحقیقات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ رقم واقعی اس اکاؤنٹ میں موجود تھی اور وہ شمائلہ بیگم کے لیے ہی تھی، اور قانونی طور پر اس کی واحد وارث جو تھی وہ شمائلہ بیگم ہی تھی، اس کے بچوں کا اس پہ کوئی حق نہیں تھا۔ اب اس نے نہ صرف ایک شخص کو یہ بات بتائی شمائلہ بیگم نے، اور وہ تھا جی بلال۔ اب بلال نے یہ سارے کاغذات دیکھے اور خاموش ہو گیا، پھر بولا، امی اللہ کا شکر ہے، اب آپ سکون کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار سکیں گی۔ اور اس نے نہ بلال نے ایک دفعہ بھی اپنی ماں سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے حصے میں کیا آئے گا، مگر یہ راز جو تھا نا وہ زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکا۔ چند دن کے بعد نا اب یہ بات وقاص اور مریم کے کانوں تک پہنچ گئی کہ ہماری ماں کے پاس 2 ملین پاؤنڈز آ گئے ہیں۔ اب وہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹوں کی طرح، مطلب کہ بھی جب بچوں کو ماں سے کام پڑا تو وہ پھر سے بلال کے دروازے پر آ گئے۔ وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آئے تھے۔ انہوں نے پہلے تو آ کے بڑا حال چال پوچھا، پوری تمہید باندھی، اور پھر اس کے بعد وہ اصل مدعے پہ آ گئے کہ امی اتنی بڑی رقم آپ اکیلے کیسے سنبھالیں گی، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ پاور آف اٹارنی جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں۔ یہ سن کر نا اب شمائلہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی، انہیں دیکھتی رہی کہ یہ کس طرح سے مجھ سے یہ پیسے اب دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے میرے اوپر بند کر دیے تھے، جن کے بڑے بڑے گھروں میں میرے لیے ایک چھوٹی سی جگہ نہیں تھی۔ اب جب قدرت کی طرف سے میرے پاس دوبارہ پیسے آئے ہیں تو انہیں اچانک سے میری فکر دوبارہ ہونے لگی ہے۔ اب اس نے نا وکیل کی مدد سے شمائلہ بیگم نے ایک مضبوط اپنا ایکٹ جو تھی نا وہ ول بنا لی، اور اس میں فیصلہ کیا کہ اگر گھر خریدا جائے گا جہاں پہ کہ بلال اور اس کی فیملی جو ہے وہ سکون کے ساتھ رہیں گے شمائلہ بیگم کے ساتھ، اور بلال کے لیے ایک چھوٹا سا حلال فوڈ کیفے خریدا جائے گا۔ تمام پوتے پوتیوں کی تعلیم کے لیے اس نے الگ الگ فنڈز رکھ لیے کہ اگر ان کو اپنی یونیورسٹی کی فیس کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ شمائلہ بیگم ادا کرے گی۔ باقی رقم کا ایک حصہ خیرات میں جائے گا۔ بظاہر طور پہ شمائلہ بیگم نے نا وقاص اور مریم کو براہ راست کوئی رقم نہیں دی تھی، صرف ان کے بچوں کی یونیورسٹی کی فیس پے کرنے کے لیے اس نے کچھ رقم مخصوص کر دی تھی۔ اب جب انہیں یہ معلوم ہوا نا کہ ہماری ماں نے تو ہمیں اتنی بڑی رقم میں سے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے تو وہ شدید ناراض ہو گئے۔ وقاص چیخ اٹھا کہ امی یہ ناانصافی ہے، آپ کیسے ہمارا حق مار سکتی ہیں؟ اب جی یہ سن کے نا شمائلہ بیگم نے پہلی بار مضبوط آواز میں یہ جواب دیا۔ اب جی شمائلہ بیگم نے یہ کہا کہ ناانصافی تو اس دن ہوئی تھی جب ایک ماں نے اپنے بچوں کے، امیر بچوں کے دروازوں پہ نا دستک دی تھی، دروازے کھٹکھٹائے تھے لیکن انہیں اندر آنے کے لیے نہیں کھولا گیا تھا۔ کمرے میں نا خاموشی چھا گئی۔ 1 سال کے بعد اب جب ہماری زندگی مکمل طور پہ بدل چکی ہے، بلال کا کیفے کامیاب ہو گیا تھا، ہینا اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھی، اور شمائلہ بیگم اپنے چھوٹے مگر خوبصورت گھر کے باغ میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ شام کے وقت میں چائے اپنے گھر کے نا باغیچے میں ہی پیا کرتی تھی۔ پھر جی ایک دن نا شمائلہ بیگم کو ایک خبر ملی کہ مریم جو ہے وہ ایک مالیاتی اور اخلاقی سکینڈل میں اپنی ملازمت کھو بیٹھی تھی۔ کیونکہ لالچ کو کہیں جو ہے وہ اختتام نہیں ملتا، اس نے NHS میں بہت ڈھیر سارے گھپلے کیے تھے، کئی ایک لوگوں سے اس نے پیسے لے کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا تھا، اور کئی ایک میڈیسنز کو جو تھا وہ اس نے ان لیگلائز طریقے سے نا پریسکرائب کیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کو اس کی نوکری سے نکال دیا گیا، اور چند ماہ کے بعد وقاص کی کمپنی بھی قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ وقاص کی کئی ایک جائیدادیں اب ضبط ہو گئی تھیں اور وہ غریب ہو چکا تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور ایک دن شمائلہ بیگم نے وقاص کو لندن کی ایک سڑک پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور جب شمائلہ بیگم نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور اس نے کہا کہ امی آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے آپ نے اپنی اتنی بڑی رقم میں سے ایک حصہ بھی نہیں دیا۔ جسے سن کے نا شمائلہ بیگم خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک گرم کھانے کا ڈبہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا، جس پر وقاص نے بڑی ہی حیرت سے اپنی ماں شمائلہ بیگم کی طرف دیکھا، اور اسے نہ شمائلہ بیگم نے آگے سے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی دولت نہیں دے سکتی، لیکن چونکہ میں ایک ماں ہوں تو میں تمہیں بھوکا بھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے یہ کھانا لے لو اور اسے کھا لو۔ یہ سن کر نہ وقاص رونے لگا۔ اس دن شمائلہ بیگم نے اپنے بیٹے وقاص کو معاف تو کر دیا تھا، مگر اپنی زندگی دوبارہ اس کے حوالے نہیں کی تھی، کیونکہ محبت کا مطلب خود کو مٹا دینا نہیں ہوتا، اور عزت نفس قربان کر دینا بھی ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج جب کہ شمائلہ بیگم اپنے گھر کے باغ میں بیٹھی اپنے نواسے نواسیوں کو کھیلتا دیکھتی ہے تو ایک ہی بات سوچتی ہے کہ اولاد کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب والدین کمزور ہو جائیں۔ جو بچے والدین کو ان کی ضرورت کے وقت سہارا دیتے ہیں وہی حقیقت میں کامیاب ہوتے ہیں،
اور بلال کے لیے نا شمائلہ بیگم کے دل سے بہت ڈھیر ساری دعائیں نکلتی ہیں، اور جو صرف دولت کو دیکھتے ہیں، جو بچے صرف دولت کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو جائیں، اندر سے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شمائلہ بیگم کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست تھا؟ اس نے اپنے لالچی بچوں کو اور امیر اور خود غرض بچوں کو، وقاص اور مریم کو، جو اپنی اس جائیداد میں سے، اپنے پیسوں میں سے کچھ بھی نہیں دیا، کیا اس نے بالکل ٹھیک کیا یا کہ اس نے کوئی غیر شرعی کام کیا؟ اور اصل میں تو اس نے جو اس کے پوتے پوتیوں کا آگے حق تھا نا، وہ اس نے ان تک پہنچا دیا تھا کہ اگر ان کو یونیورسٹی کی کوئی فیس وغیرہ چاہیے تو وہ شمائلہ بیگم اس کو پے آف کر دے گی۔ لیکن بچے وقاص اور مریم چونکہ بڑے ہی لالچی تھے، تو اس وجہ سے ان کو اب سزا تو دینا بنتی تھی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی آزمائش سے بھی بچائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔